السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، علامہ احمد نقشبندی اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کس طرح سے قرآن اور حدیث کا مطلب بھی بدل رہے ہیں، ذرا آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھیے، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ میں بولا حضور کو علم غیب نہیں ہے تو یہ تو بول دیا، ذرا اتنا بول جنت ہے، جنت کے دروازے ہے۔ بولے ایک کیا مولانا، 8 دروازے 8۔ میں پوچھا میں یہاں تو اب بھی بولا حضور کو علم غیب نہیں ہے، بولا پھر تیرے کو جنت کے بارے میں اتنا کیسا معلوم؟ دیکھ کے آیا حدیث پاک میں پڑھے۔ میں بولا حدیث بولتے کس کو؟ میرے مصطفیٰ نے جو فرما دیا وہ حدیث ہے، اور نبی کہہ رہا ہے تو خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کا علم غیب ہے۔ اب سنو قرآن کیا کہتا ہے اور اسلام کا اصل مقصود کیا ہے۔ نقشبندی صاحب نے جو کہا وہ جذبات اور لفظوں کا کھیل تو لگتا ہے، لیکن اگر ہم قرآن اور تفسیر میں جھانک کر دیکھیں تو یہ دعویٰ پورے قرآن کے خلاف کھڑا نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے سمجھو غیب کیا ہے۔ غیب وہ ہے جو انسانوں کے حصے سے چھپا ہوا ہے، جسے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ دماغ اپنے سے جان سکتا ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے جو اس باب میں بنیادی ہے۔ کہہ دو آسمانوں اور زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ آیت اتنی صاف ہے کہ اس میں کسی تعویل کی گنجائش ہی نہیں۔ اگر نبی، فرشتے، بزرگ یا ولی کوئی بھی غیب جانتا ہوتا تو یہ آیت جھوٹ ہو جاتی، اور ایسا کہنا کفر کے قریب ہے۔ یہاں ایک نازک بات سمجھو، نبی کو غیب کا علم ان کے ذاتی طور پر نہیں بلکہ اللہ نے بتایا۔ جتنا بتایا اتنا جانتے ہیں، جتنا نہیں بتایا اتنا وہ بھی نہیں جانتے۔ قرآن میں ہے غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور وہ اپنے رسول میں سے جسے چاہے اتنا بتا دیتا ہے۔ تو نبی کو غیب کے پورے دروازے نہیں بلکہ صرف وہی دروازے کھلے جو اللہ نے چاہا۔ اگر نبی کے پاس ہر غیب کا علم ہوتا تو قرآن میں اللہ یہ کیوں فرماتا؟ کہہ دو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اور ایک اور جگہ نبی سے خود اللہ نے بلوایا، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو اپنے لیے زیادہ خیر اکٹھا کر لیتا۔ عقل سے سوچو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر غیب کا علم ہوتا تو جنگ احد میں زخم کیوں آئے؟ ان کے دشمن کب کیا کریں گے انہیں پہلے ہی پتا ہوتا تو وہ بچ لیتے، لیکن نہیں، کیونکہ نبی بھی اللہ کے بندے ہیں، انہیں وہی معلوم ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ نقشبندی کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے جو فرما دیا وہ حدیث ہے، اور نبی کہہ رہا ہے تو خدا کی قسم یہ میرے مصطفیٰ کا علم غیب ہے۔ جواب یہ ہے کہ حدیث نبی کے اپنے الفاظ ہیں، لیکن معلومات اللہ کی وحی کے ذریعے آئی تھی۔ نبی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بنایا۔ قرآن میں ہے نبی اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ وحی ہوتی ہے جو ان پر اتاری جاتی ہے۔ یعنی حدیث میں اگر جنت، دوزخ، فرشتے یا قیامت کا ذکر ہے تو وہ نبی کا ذاتی علم نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے۔ جیسے ایک پوسٹ مین خط پہنچاتا ہے، خط اس کا نہیں ہوتا، وہ صرف امانت پہنچاتا ہے، ویسے ہی نبی وحی کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ دونوں کا ذکر کیا۔ کچھ چیزیں انہوں نے معراج میں دیکھی اور کچھ اللہ نے انہیں بنا دیکھے وحی کے ذریعے بتائی۔ یہ دونوں حالت میں غیب کا اصل ذخیرہ اللہ کے پاس ہی رہا۔ عقل سے سوچو، اگر ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو بتا دے کہ تمہیں ڈائبٹیز ہے تو کیا یہ ڈاکٹر غیب جانتا ہے؟ نہیں، اس نے ٹیسٹ سے علم حاصل کیا۔ ویسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب اللہ سے حاصل کیا، علم دیا گیا، پیدائشی نہیں تھا۔ سنو رب فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، نبی دل کھول کے غیب بتاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں نقشبندی صاحب نے قرآن کا مطلب ہی بگاڑ دیا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، نقشبندی نے اسے ترجمہ کیا میرا نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، لیکن تفسیر کے مطابق اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی انہوں نے اس میں سے کچھ چھپایا نہیں۔ اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ نبی وحی پہنچانے میں بخیل نہیں بلکہ جو اللہ نے دیا سب بیان کر دیا۔
تفسیر اشرف علی تھانوی بیان القرآن میں لکھا ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے غیب سے مراد وحی کا کوئی حصہ لوگوں سے نہیں چھپایا، یعنی آیت میں غیب کا مطلب وحی ہے، نہ کہ ان کا ذاتی علم۔ اور بخیل نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس غیب کا ذخیرہ تھا، بلکہ یہ کہ جو بتایا گیا تھا وہ انہوں نے پورا پہنچا دیا۔ سوچو، اگر کسی ٹیچر کو اسکول سے کوشچن پیپر ملتا ہے اور وہ اس پیپر کو اسٹوڈنٹ کو دیتا ہے، اب وہ ٹیچر کوشچن پیپر بنانے والا نہیں ہوا، وہ تو صرف پہنچانے والا ہوا۔ وہی حال نبی کا ہے، اللہ نے انہیں وحی دی اور نبی نے اسے لوگوں تک پہنچایا۔ ان کا کام پیغام دینا تھا، نہ کہ غیب بنانا۔ دیوبندی علماء کہتے ہیں نبی کو غیب کا اتنا علم دیا گیا جتنا اللہ نے چاہا، لیکن پورا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہی قرآن کا اصول ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور عزت غیب جاننا نہیں، بلکہ غیب پہنچانا ہے، وحی کا پیغام دینا ہے۔ یہ بریلوی لوگ محبت میں غلو کر جاتے ہیں۔ غلو یعنی دین میں حد پار کر دینا۔ جب بندہ نبی کو اللہ کی صفت میں شریک کر دے، چاہے وہ پیار کے ہی جذبے سے ہی صحیح، تو وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ نبی نے خود فرمایا، مجھے ویسے نہ بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا، یعنی پیار میں حد پار مت کرو، نبی کو نبی کے مقام پر رکھو، انہیں خدا نہ بناؤ۔ تو دوستوں، یہ صاف ہو گیا کہ علامہ احمد نقشبندی کا بیان لفظوں کا جذباتی کھیل ہے، لیکن قرآن اور تفسیر کے مقابلے میں بالکل بے بنیاد ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اس آیت کا مطلب غیب یعنی وحی کو پہنچانے میں بخیل نہیں، یہ ہے۔ نبی غیب کے مالک نہیں، غیب کے امین ہیں۔ انہوں نے وحی کا پیغام پوری ایمانداری سے امت تک پہنچایا۔ اگر آج کوئی بندہ نبی سے اتنا پیار کرتا ہے کہ انہیں اللہ کی صفت دے دیتا ہے، تو وہ سمجھے پیار وہ نہیں جو حد توڑ دے، پیار وہ ہے جو نبی کے بتائے راستے پر چلنے پر مجبور کر دے۔ نبی اللہ کے رسول ہیں، لیکن غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہی عقیدہ صحابہ کا تھا، وہی عقیدہ اہل دیوبند کا ہے، اور وہی عقیدہ قرآن کا ہے۔